بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندائے ربانی میں ہم اللہ تعالیٰ کی ان نداؤں کی بات کر رہے ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو آج اس سلسلے کی جو 13ویں ندا ہے اس کی بات کرتے ہیں، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 پہ ہم بات کریں گے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ تو یہاں بھی اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر، اور تفرقے میں مت پڑو، تفرقہ بازی مت کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد رکھو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، جمع کر دیا، تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دے دی، تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ تو یہاں پر جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں جو ذکر آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اس طرح ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر بات میں سب سے پہلے یہی خیال ہو کہ اللہ کا اس میں حکم کیا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرا یہ کام صحیح ہوگا، اس میں کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اسی لیے پھر وہ حکم دیا گیا کہ وہ تقوی کا حق ادا کرو۔ تو حق اسی وقت ہوگا کہ ہم ہر معاملے میں، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے، معاشی ہے یا معاشرتی ہے، اس میں پہلے یہی سوچ لیں کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، تو وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو پہلی بات وہی تقوی کی ہے، اور دوسری بات کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک تم نے اسلام پر مرنا ہے، اسلام پہ ہی تمہاری زندگی ہے، تو اسلام پہ ہی مرنا ہے تم نے، اسی کلمہ توحید پہ ہی تمہاری جان نکلے، تو یہ ہے تمہیں جو کہ جنت تک پہنچائے گی۔ اگر تم کسی غلط کام میں ہوئے تو پھر برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آخر وقت میں جس کو یہ توفیق مل جاتی ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی، تو وہ پھر آخر وقت بھی آسانی سے وہ کلمہ پڑھ سکے گا، اللہ کو یاد کر سکے گا، اس کی اگلی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں وہ کام نہ کیے اور پھر مرتے دم تک اس کو یاد نہ آیا کہ میں نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، میں ناراض کیا ہے، تو پھر بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں توفیق دیں گے؟ کتنے ایسے مرنے والے مرتے رہے کہ جو وہ کام کرتے تھے وہی ان کی زبان پہ تھا۔ کوئی اگر کبوتر اڑاتا تھا تو اس کی زبان پہ یہی نکلتا تھا کہ وہ سیٹیاں ہی بجاتا رہا، کبوتروں کو ہی بلاتا رہا۔ کوئی وہ لوگ جو گانے والے بجانے والے اس میں لگے رہے، مرتے دم تک اسی کام میں لگے رہے، تو مرتے وقت بھی ان کی زبان پہ گانے ہی تھے، کلمہ نہیں تھا۔ تو لہذا یہی ہے کہ ہم اپنی اس موت کے وقت کو یاد کر لیں کہ اس وقت اگر کلمہ توحید نصیب ہو گیا تو پھر تو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ جائے گی، لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری جو آیت ہے بہت اہم آیت ہے، اور اس میں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کیا ہے؟ وہ یہی اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے بھی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تم حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جاؤ، یعنی کہ آخر تک تم نے اسی پر رہنا ہے، اور یہی چیز جو ہے تمہیں وہاں تک پہنچائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے پورا لینا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عبادات تو ہم کریں وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، باقی جو معاملات ہیں، ہماری سیاست بھی، معیشت بھی، ہر بات جو ہے وہ دوسروں سے لیں، ہم غیر ملکیوں سے لیں اور یہودیوں سے یا عیسائیوں سے لیں، تو بتائیے پھر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارا سارا نظام ہی کافرانہ ہے، کفریہ نظام پہ چل رہے ہیں، ہمارا عدالتی نظام ہو یا ہمارا سیاسی نظام ہو، ہمارا معاشرتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، کوئی بھی نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے، تعلیمی نظام تک سارا جو ہے وہ انہی کا ہی چربا ہے اور انہی کی بات پہ ہم چلتے ہیں۔ تو لہذا پھر اسلام کو جب تک کہ پورا نہیں لیا جائے گا بات نہیں بنے گی۔ اور تیسری بات یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، تو ان نعمتوں کو ہم نے پوری طرح شکر ادا کرنا ہے کہ اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی نعمت کیا ہے۔ اور جو کہے گا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، تو یہ اتنی بڑی نعمت جب اللہ نے دی ہے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو بتائیے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر تو اور ہمارے لیے وہ مشکل کا باعث ہو جائے گی۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمیں کہ اسلام جیسا دین دیا ہے جس میں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ اور دوسری بات جو کہی ولا تفرقوا، دیکھو تفرقے میں مت پڑو، اس لیے کہ اگر تفرقے میں پڑ گئے تو پھر بھیڑیوں کو آسانی سے شکار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اتحاد و اتفاق کے بجائے متفرق رہیں، منتشر رہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں وہ شکار بنا لیں۔ تو اسی لیے پھر وہ پوری طرح یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب چاہیں شکار کر کے ان کو اپنے قبضے میں لے لیں، اور اس طرح پھر مسلمانوں کی ساری چیز ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ یہ تفرق اور انتشار یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جو بیان کی ہے کہ تم تو بالکل جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے، کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ وہی جاہلیت کی طرف اشارہ فرمایا، وہی کفر کی طرف کہ اسی کفر میں تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ تو لہذا پھر جب تم نے بچا لیا تو اب تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے دی اور تمہیں پھر اسی اتحاد و اتفاق پہ جمع کر دیا۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی کرتے رہو اور یہود و نصارہ کی باتوں میں آتے رہو، تو وہ تو تمہیں کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے کہ تم اس میں اللہ اور رسول کے حکم پہ چلو، وہ تو نہیں چاہتے۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر ان کی باتوں میں آ جاؤ، اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور نہ ہی روکا لوگوں کو تو سب تباہ ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو ہی نہیں پکڑے گا اور وہ سب کو پکڑے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کے احکام کی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے جو کہ تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس کا جو خلاصہ یہی ہوا کہ ہماری نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کو ہم نے پکڑ لیا تو اب تو ہم بچ جائیں گے اور اللہ کے ہاں سرور ہو جائیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، تفرقہ واریت سے، انتشار سے، فرقہ وارانہ باتوں سے، فرقہ وارانہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اس کو چھوڑ دیں، اس کی بات مت کریں، یہ چھوڑ دیں۔ علماء آپس میں اختلاف کرتے رہیں، لیکن ہمیں جن کو علم نہیں ہے تو ان کو اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔